عزم آہن فائنانس کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ یہ ایک AI سے تیار کردہ سفر ہے جو حسن شہزاد انور کی تحقیق اور تحریروں کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جو ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ، طویل مدتی سرمایہ کار اور پاکستان کے مالی مستقبل پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ہم سرمایہ کاری کی پیچیدہ دنیا کو ہر ایک کے لیے بہت ہی سادہ اور قابل عمل باتوں میں توڑتے ہیں، چاہے کوئی طالب علم ہو، کوئی پروفیشنل یا پھر کوئی کاروباری شخصیت۔ ہمارا مقصد بالکل واضح ہے، پورے پاکستان میں مالی خواندگی کو عام کرنا، تاکہ ہم سب مل کر آنے والی نسلوں کے لیے دولت، استحکام اور ایک مضبوط معیشت بنا سکیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری کی دنیا میں پہلا اور سب سے اہم قدم کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کو سمجھنا، گراف پڑھنا یا کمپنیوں کا تجزیہ کرنا، لیکن نہیں، اصل میں پہلا قدم ہے خود کو سمجھنا۔ یہ ایک بہت پرانی حکمت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی باہر نہیں، اندر سے شروع ہوتی ہے، اور مالی دنیا میں بھی یہ اصول اتنا ہی سچا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سٹاکس یا بانڈز کا تجزیہ کریں، ہمیں پہلے اپنی فطرت کو سمجھنا ہوگا۔ اور خود کو جاننے کا یہ سفر ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب مارکیٹ میں آنے والے ہر شخص کو خود کو دینا پڑتا ہے۔ کیا میں ایک سرمایہ کار ہوں یا ایک ٹریڈر؟ دیکھیں، یہ صرف کوئی نام یا لیبل نہیں ہے۔ اس ایک سوال کا جواب ہی کسی کا پورا راستہ، اس کا پورا نقطہ نظر اور آخر میں اس کی کامیابی یا ناکامی کو طے کرتا ہے۔ تو چلیں ذرا اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اب ہم ان دو بالکل مختلف راستوں کو دیکھیں گے جو مارکیٹ میں اپنائے جا سکتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کسی کی شناخت اس کی منزل کیسے بناتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہم ایک چوراہے پر کھڑے ہیں جہاں سے دو الگ الگ راہیں نکلتی ہیں اور ایک کا انتخاب کرنا لازم ہے۔ یہاں دو الگ ذہنیتیں ہیں، دو بالکل مختلف دنیایں۔ ایک طرف ہے ٹریڈر، وہ منٹوں میں سوچتا ہے، اس کی نظر ہر لمحہ اسکرین پر بدلتی قیمتوں پر ہوتی ہے اور وہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں جوش و ولولہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ ایک تیز رفتار دنیا ہے۔ اور دوسری طرف ہے سرمایہ کار، وہ دہائیوں میں سوچتا ہے، وہ کاروبار کی گہرائی میں اترتا ہے، اس کی بنیادوں کو سمجھتا ہے اور وہ وقت کو اپنا سب سے بڑا دوست، اپنا سب سے بڑا اثاثہ مانتا ہے۔ یہ صبر اور گہری سوچ کا راستہ ہے۔ اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ چلیں ماضی قریب میں چلتے ہیں۔ یاد ہے مارچ 2020 جب کووڈ کا خوف ہر طرف تھا اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک بھونچال آ گیا تھا۔ اس وقت ٹریڈرز گھبراہٹ میں اپنا سب کچھ بیچ رہے تھے، اپنے نقصان کو حقیقت بنا رہے تھے۔ لیکن اسی افراتفری میں سمجھدار سرمایہ کار کیا کر رہے تھے؟ وہ خاموشی سے میزان بینک، سسٹمز لمیٹڈ اور لکی سیمنٹ جیسی بہترین کمپنیوں کو انتہائی کم قیمتوں پر خرید رہے تھے۔ ان کے لیے وہ بحران نہیں تھا، وہ ایک موقع تھا، اور دونوں کے نتائج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تو بات گھوم پھر کر ایک ہی چیز پر آتی ہے، صبر۔ اور یہ کہنا بہت آسان ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن جب چاروں طرف افراتفری ہو، جب ہر کوئی بیچنے کے لیے بھاگ رہا ہو، اس وقت صبر کرنا بھئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایک نظم و ضبط ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے، جسے اپنانا پڑتا ہے۔ یہ جذبات پر قابو پانے اور دور کی سوچ پر قائم رہنے کا نام ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ صبر آئے گا کہاں سے؟ یہ صبر آتا ہے سمجھ سے، یہ سمجھنے سے کہ مارکیٹ کے بھی اپنے موسم ہوتے ہیں، اپنے چکر ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے سال میں بہار، گرمی، خزاں اور سردی آتی ہے، مارکیٹ بھی انہی موسموں سے گزرتی ہے، اور جو ان موسموں کو پہچان لیتا ہے نا، وہ پھر طوفان میں گھبراتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے پل بیک۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے کوئی لمبی دوڑ میں تھوڑا سا سانس لینے کے لیے رک جائے۔ یہ ایک بڑے اچھے ٹرینڈ کے بیچ میں ایک چھوٹی سی معمولی سی گراوٹ ہوتی ہے۔ یہ بالکل نارمل اور صحت مند چیز ہے۔ پھر آتی ہے کریکشن۔ یہ ایک زیادہ بڑی گراوٹ ہے، عام طور پر 10 سے 20% تک کی۔ یہ ایک تیز بارش کی طرح ہے جو مارکیٹ میں پھیلی غیر ضروری امید اور گرمی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ یہ قیمتوں کو واپس حقیقت کے قریب لے آتی ہے۔ تھوڑی پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک ضروری عمل ہے۔ اور آخر میں آتی ہے بیئر مارکیٹ، یعنی مندی کا طویل دور۔ یہ 20% یا اس سے بھی زیادہ کی ایک گہری اور لمبی گراوٹ ہوتی ہے جہاں مایوسی ہر طرف چھا جاتی ہے۔ یہ ایک لمبی، سرد رات کی طرح لگ سکتی ہے۔ یہ خوفناک ضرور لگتی ہے، لیکن تاریخ ہمیں ایک ہی بات بتاتی ہے، ہر سردی کے بعد بہار ضرور آتی ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ ذرا سوچیں، 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے بارے میں، یا پھر 2017 سے 2019 کی وہ تکلیف دہ کریکشن۔ یہ دونوں دور بہت مشکل تھے، لیکن ان کے بعد کیا ہوا؟ ان کے بعد ان لوگوں کے لیے بے پناہ دولت بنانے کے مواقع آئے جو ہمت نہیں ہارے اور مارکیٹ میں ڈٹے رہے۔
हर बहरान अपने अंदर अगली खुशहाली के बीच छुपाए होता है। अच्छा, तो अब जब हमने रास्ते के इन उतार चढ़ाव को समझ लिया है, तो आइए इन औजारों और इस हिकमत की बात करते हैं जो इस तूफानी सफ़र में हमारे लिए एक कुतुबनुमा और नक्शे का काम दे सकते हैं, ताकि हम रास्ता न भटकें। यहाँ पर दुनिया के एक अजीम तरीन सरमायाकार वॉरेन बफेट की एक बात याद आती है। वो कहते हैं कि जब दूसरे लालच कर रहे हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बन जाओ। मतलब ये कि जब हर कोई खरीदने के लिए भाग रहा हो तब खतरा सबसे ज़्यादा होता है, उस वक्त मोहतात रहना चाहिए। और जब खौफ की वजह से सब बेच रहे हों तब बेहतरीन चीज़ें सस्ते दामों मिल रही होती हैं। असल मौका वही होता है। और ये कोई सिर्फ बाहर की हिकमत नहीं है। हमारे अपने मुल्क के पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स के एक बड़े नाम आरिफ हबीब साहब भी यही बात कहते हैं कि अफरा तफरी में ही मौका छुपा होता है। लेकिन ये मौका सिर्फ उसे नजर आता है जो शोर और खौफ से आगे देखकर किसी चीज़ की असल कदर को समझता हो। और बात जब सब्र की हो तो मौलाना रूमी की बात से गहरी बात क्या हो सकती है। वो कहते हैं कि सब्र सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठकर इंतजार करने का नाम नहीं, सब्र तो अंजाम को पहले से देख लेने की सलाहियत है। ये बेअमली नहीं, ये दूरअंदेशी है। ये उस बात का यकीन है कि आज की मुश्किल के बाद कल एक बेहतर नतीजा इंतजार कर रहा है। चलें अब इन सब बातों को एक अमली मंसूबे में ढालते हैं। ये 5 कदम हैं जो किसी को भी मार्केट की गिरावट में मजबूत रख सकते हैं। पहला, रद्द अमल ना दें बल्कि दोबारा जायजा लें। घबराकर बेचने के बजाय ठंडे दिमाग से देखें कि क्या कंपनी की बुनियादें अभी मजबूत हैं। दूसरा, अपनी माहाना सरमायाकारी यानी SIPs जारी रखें। गिरती मार्केट में खरीदने का मतलब है कम कीमत पर ज्यादा हिस्से खरीदना। तीसरा, कुछ नकद रकम हमेशा तैयार रखें ताकि जब कोई बेहतरीन मौका नजर आए तो उससे फायदा उठाया जा सके। चौथा, शोर को नज़रअंदाज करें, खबरों और सोशल मीडिया की अफरा तफरी से दूर रहें और अपनी तहकीक पर भरोसा करें। और पांचवा, मुनाफा यानी डिविडेंड्स का जश्न मनाएं। ये मुश्किल वक्त में भी आपकी सरमायाकारी से आने वाली आमदनी है। तो अब हम अपने सफ़र के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, जहां हम देखेंगे कि ये सब कुछ सिर्फ ज़ाती मुनाफे के लिए नहीं है। इसका एक बड़ा मकसद भी है, एक ऐसी मीरास छोड़ना जो कायम रहे। ये कहावत तो हम सब ने सुनी है कि दरख्त आज लगाओ साया कल मिलेगा। सरमायाकारी बिल्कुल यही है। ये एक फलदार दरख्त लगाने जैसा है। हो सकता है उसका साया और फल फौरन ना मिले, लेकिन ये आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत कीमती असासा बन जाता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करता है तो ये सिर्फ एक ज़ाती माली फैसला नहीं होता है। ये एक तरह से कौमी खिदमत है। यहाँ लगाया गया हर रुपया हमारी अपनी पाकिस्तानी कंपनियों को मजबूत करता है, हमारे लोगों के लिए नौकरियां पैदा करता है और हमारे मुल्क की माशी खुदमुख्तारी में हिस्सा डालता है। ये अपने मुल्क के मुस्तकबिल पर एतमाद का एक वोट है। कहते हैं ना कि लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। मार्केट की ये गिरावट, ये करेक्शंस, यही वो आग हैं जो एक नज़्म व ज़ब्त वाले सरमायाकार को एक लचकदार और मजबूत दौलत बनाने वाले में बदल देती हैं। ये वो आजमाइश है जो कमजोरी को जलाकर ताकत पैदा करती है। तो आखिर में एक सवाल, जब मार्केट की अगली आग भड़केगी, और ये याद रखें कि वो भड़केगी ज़रूर, तो उस आग में कोई शख्स क्या बनेगा, राख या फौलाद? इसका फैसला आज की तैयारी और आज की जहनियत पर मुनहसर है। अज़्म आहान फाइनेंस का ये तज्जिया सुनने का बहुत शुक्रिया।